پہلے القاء سے وجد شروع ہوتا. ملائکہ وجد میں آتے, ملائکہ کلام الہی سے وجد میں آتے اور اترتے تک کیفیت جاری رہتی, اترتے تک کیفیت جاری رہتی. تو کبھی رب کائنات نے اپنی وحی اس طرح نغمگی کی کیفیت میں سنا کر اتاری اور کبھی حسن کی کیفیت دکھا کر اتاری. سینا کی وادی میں, وادی ایمن, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مدائن سے آتے ہوئے تھے زوجہ کو, انی آنست نارا, انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر اور جذوۃ من النار لعلکم تستلون. زوجہ فرماتے ہیں رک جا, امکثوا ذرا رک, انی آنست نارا. مترجم ترجمے والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک آگ پائی ہے, میں نے ایک آگ پائی ہے. میں نے اپنے ترجمے عرفان القرآن میں یہاں دو ترجمے کیے ہیں, تسلسل نہیں توڑا, ایک بریکٹ کے اندر ایک بریکٹ کے باہر, دونوں ملا کے کیے ہیں. مگر آنست و نارا میں نے ایک آگ پائی ہے. یہ جو آنستو آنسا کا لفظ ہے, آنسا اس کا مادہ آنسا ہے, الف نون سین, اور آنسا کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایک آگ پائی ہے, یہ عالمانہ معنی ہے, اور ایک اس کا عاشقانہ معنی ہے. زوجہ رک جا, وہ ایک شعلہ بھڑکا ہے, میں نے طبیعت کو اس کے ساتھ مانوس پایا ہے. آنست اس شعلہ حسن کا, اس شعلہ حسن کی طرف طبیعت کھچی کھچی جا رہی ہے. ایک انس کا شعلہ ادھر بھی بڑک اٹھا ہے, ادھر شعلہ حسن ہے, ادھر شعلہ عشق ہے. ایک انس کھینچے جا رہا ہے, ادھر طبیعت مانوس ہو رہی ہے. زوجہ نے پوچھا پھر کیا کروں؟ فرمایا ادھر بیٹھ, لعلی آتیکم منہا بخبر. اس کا بھی ایک ترجمہ سن لیا, عاشقانہ ترجمہ. بیٹھ, وہ حسن جس کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہوں, جس کی تلاش میں وہ مصر کی وادی سے لے کر مدائن تک اور مدائن سے لے کر وادی ایمن تک, ان وادیوں میں وہ حسن کا شعلہ, وہ حسن کا پیکر, وہ حسن کا منبع جس کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہوں, کبھی مصر میں, کبھی طور میں, کبھی مدائن میں, کبھی وادی ایمن میں, جس کے لیے سرگرداں تھا. آتیکم منہا بخبر. بیٹھ, شاید اس شعلے سے کوئی خبر مل جائے, یار شاید اس یار کی کوئی خبر لے آؤں. اور جذوۃ من النار, کچھ خبر مل جائے, اور وہ جو آگ بھڑکی ہے جذوۃ من النار, شاید اس آگ کا ایک انگارہ تجھے بھی لا دوں. ہائے ہائے, کئیوں نے تو لکھ دیا نا کہ ضرورت تھی, سردی کی رات تھی, آگ تاپنے کے لیے ضروری تھی انگارہ کی. بھئی تاپنے کے لیے ضرورت ہوتی تو ساتھ لے جاتے یا انگارہ لے آتے؟ ہائے ہائے, اچھا تاپنا کہاں ہوتا, وہیں جا کے ساتھ لے جاتے. ساتھ تو لے جا نہیں رہے, وہیں بٹھائے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں ایک انگارہ اس شعلہ عشق کا, اس عشق کی آگ اور چنگاری کا تیرے لیے بھی لے آؤں, لعلکم تسترون, تاکہ تم بھی تپ اٹھو, تاکہ تم بھی تپ اٹھو. وہ آگ جو یہاں بھڑکی ہے وہ شعلہ تمہیں بھی لگ جائے, وہ شعلہ تمہیں بھی لگ جائے. اور رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, وہ تپ اٹھی, وہ عشق کی انگاری ملی اور وہ آگ بھڑک اٹھی. جب طور سے پلٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تجلیات الہیہ کا پرتو ان کے چہرے پر تھا, صفاتی تجلیات کا انوار چہرے سے نکلتے تھے, تو طور سے پلٹنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پہ اونی سا پردہ کر لیا تھا. کوئی آنکھ حضرت موسیٰ کا چہرہ تک نہیں سکتی تھی, جو دیکھتا نابینا ہو جاتا. تستلون, عشق کا انگارہ ملا, تپ اٹھی تھی. ایک روز وہی زوجہ جو عشق کی آگ سے تپ اٹھی تھی عرض کرنے لگی, ہے حضرت موسیٰ, جس یار کا مکھڑا وہاں دیکھ کر آئے ہو اور جس حسن کی تجلیات کا پرتو آپ کے چہرے سے ہے, جی کرتا ہے ایک جھلک مجھے بھی دکھا دو, نظارہ میں بھی کر لوں. فرماتے ہیں کہ نظارہ کرو گی تو آنکھ چلی جائے گی, نابینا ہو جائے گی, آنکھ کو تاب نظارہ نہیں.
فرمایا عرض کیا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ بچا لوں گی۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، حضرت موسیٰ نے پردہ الٹا، پردہ جو پلٹا، ایک آنکھ بچا لی تھی، پردہ اٹھنے کی دیر تھی، جلوہ یار تو ہو گیا مگر زوجہ موسیٰ کی آنکھ چلی گئی، ایک آنکھ چلی گئی۔ جب آنکھ چلی گئی تو معلوم ہے کیا کہتی ہیں، ہائے ہائے، عرض کرنے کی موسیٰ جو لذت آنکھ دینے میں آئی ہے جی کرتا ہے دوسری آنکھ بھی دے دوں، ایک بار پردہ اور پلٹ دے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر کی بات پھر دیکھیں گے۔ دوبارہ پردہ پلٹا، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی، دونوں آنکھیں گل ہو گئیں۔ عرض کیا حضرت اب کیا ہوگا؟ ہائے 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے، اب کیا ہوگا؟ عرض کیا حضرت موسیٰ اب تک تو وہ آنکھیں تھی جو تک کر چلی جاتی تھی، اب وہ آنکھ دے دیں جو تکتی رہے اور پڑی رہے۔ ہائے 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 ہائے، جو تکتی رہیں اور گل نہ ہو، جو جلوہ یار میں مست رہیں، جن کی بینائی اسی چراغ سے روشن ہو، اب وہ آنکھ لے کر دے دیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے وہ طور والی آنکھیں لے کر دے دیں۔ پھر رات دن تپتی تھی، تکتی بھی تھی اور تپتی بھی تھی۔ لعلکم تستلون، تو تکنے سے بندہ تپ اٹھتا ہے، ہائے ہائے، تکنے سے تپ اٹھتا ہے، اور جو تاپ بغیر تکنے کے ہوتا ہے نا وہ بڑا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہ بغیر تکنے کے بھی بڑے تاپ ہیں، یہ سارے رولے بن دیکھے کے رولے ہیں۔ تو آئیے یہی بات اپنے آپ کو، من کو مٹا دینا اور غیر کے پردے کو اٹھا دینا ختم کر رہا ہوں۔ یہی بات حضرت محمد یار فریدی نے کہی، یہی بات ختم کر رہا ہوں ان کے کلام پر۔ فرمایا محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دی، تھیا حق نال ہک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی۔ آگے اتھاں خود عبد سڑویندے اتھاں حق نال ملویندے، دماغی کو چکر جیندے اے الٹی چال کیا پوچھنے، جدائی تو جدائی ہے۔ یہ تھا خر موسیٰ سائے کا، وہ جو جدائی کا پہلے ہوش تھا نا، جدائی کا کہ میں اور تو دو ہیں، اس جدائی تو جدائی ہے، اس میں اور تو کی جدائی سے جدا ہو جا، منو تو والی جدائی سے جدا ہو جا، خدائی تک رسائی ہے، فقط حکان لائی ہے، اندے برپال کیا بربا پر بال کیا پوچھ دیں۔ اور یہ راستہ اس طرح آتا ہے، خدا عہد کو سو بسو دیکھیں، باہر جا کو بکو دیکھیں، محمد ہو بہو دیکھیں، نٹیس اس اک ڈسا دیکھیں، خدا آکھاں کیتی، خدا آکھاں تے جگ ڈر دے، جدا آکھاں تو دل مر دے، صفا آکھاں تو حق تر دے، کریساں لگ لکا کیتی۔ ہائے، وہ لگ لکا سے جان چھڑانا چاہتے، لک لکا، ہائے ہائے ہائے، لک لکا، سوری، لک لکا، کب تک چھپ چھپا کے باتیں کریں گے، لک لکا کیتی۔ اور لک لکا ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں فقہ اصول عقائد ٹھپ رکھ، متن متون فواہد ٹھپ رکھ، نقل نقول قصائد ٹھپ رکھ، ہک جانی چنگے مندے، ہک جانی چنگے مندے۔ یہ جو عرفاء اور اولیاء ہیں یہ ان فرقوں کو مٹاتے اور بندے کو مولا سے ملاتے۔